خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل با مطابق مقدس یوحنا کے مطابق لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 47 سے 51 آیت مقدسہ۔ ایک دن یسوع نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا، دیکھو ایک حقیقی اسرائیلی، اس میں مکر نہیں۔ نتنیل نے اس سے کہا، تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا اور اسے کہا، اس سے پہلے کہ فیلبوس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔ نتنیل نے اس کو جواب دیا کہ ربی، تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا، کیا تو اس لیے ایمان لاتا ہے کہ میں نے تجھ سے کہا کہ میں نے تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا؟ تو اس سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا۔ پھر اس سے کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کے اوپر جاتے اور ابن خدا پر اترتے دیکھو گے۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج ہم تمام مسیحی کیتھولک ایمانداروں کے ساتھ مل کر مقرب فرشتوں یعنی کہ میکائیل، جبرائیل اور رفائیل کی عید مناتے ہیں۔ مقرب کا مطلب جو ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نزدیک ہو، جیسے کہتے ہیں قریب۔ یہ مقرب کا مطلب ہوتا ہے جو بالکل قریب ہو۔ یہ وہ 3 فرشتے ہیں جو خدا کے بالکل قریب رہتے ہیں اور ان کے کام ہیں۔ جبرائیل کے کام کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ جبرائیل کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے پیغام دینا۔ جبرائیل کو خدا نے حکم دیا کہ جا میرا پیغام مقدسہ مریم تک لے کے جا، اور مقدسہ مریم کے پاس جب آیا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، سلام اے پرفضل۔ اور پھر اسے پیغام جو دیا گیا آپ سارے جانتے ہیں، اس پیغام کو اس کا پہنچانا کام تھا، اور وہ اتنی دیر تک وہیں پر رہا جتنی دیر تک مقدسہ مریم کی ماں سے ہاں نہ نکلی۔ جب ہاں نکلی تو پھر وہ چلا گیا۔ اس کا کام ہے جبرائیل کا، یہ وہ فرشتہ ہے جو ہمیشہ خدا کے قریب رہتا ہے اور خدا کے آرڈر کو لیتا ہے اور جا کر دوسروں کو آرڈر دیتا ہے۔ لیکن اس نے مقدسہ مریم کو آرڈر نہیں دیا تھا۔ مقدسہ مریم کو اس نے عرض کی تھی کہ یہ پیغام ہے خدا کی طرف سے، تو بھائی اسے قبول کر۔ آپ جانتے ہیں مقدسہ مریم نے کہا تھا کہ بھائی میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی۔ اس نے کہا کہ بھائی خدا کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی۔ آخر کار مقدسہ مریم نے ساری باتوں کو جانتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ میرے لیے تیرے قول کے کیا ہو، موافق ہو۔ یہ خدا کی بندی نے پیغام دیا تھا جبرائیل فرشتہ کو، جو خدا کا پیغام لے کر آیا تھا۔ مقدسہ مریم سے پیغام لے کر پھر خدا کے پاس روانہ ہو گیا۔ ایک اس کا اور کام ہے، اس کا ایک اور کام ہے کہ لوگوں کی کیا کرتا ہے؟ جان نکال لیتے ہیں۔ یہ لوگوں کی جان بھی نکالتا ہے جبرائیل فرشتہ۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ایک اور میکائیل، یہ میکائیل جسے مائیکل کہتے ہیں نا، یہ وہ ہے میکائیل۔ میکائیل فرشتے کا کام کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ میکائیل فرشتے کا کام جو ہے نا، جنگ کرنا نہیں ہے، وہ اسرائیل کا کام ہے جنگ کرنا۔ میکائیل فرشتے اور بھی ہیں، 7 فرشتے ہیں، اسرائیل ہے، نبیائیل ہے، اس طرح 7 فرشتے بنتے ہیں۔ لیکن میکائیل کا جو کام ہے نا، اس کا کام ہے کسی کو رسد دینا۔ رسد کہتے ہیں کسی کو خوراک دینا۔ خلق کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ خوراک کی رسانی پہنچاتا ہے یا خوراک لے کر جاتا ہے۔ اس کا کام یہ ہے میکائیل کا۔ اور جو رفائیل ہے، رفائیل کے نام پر ہمارے شہر میں اپنے جی ٹی ایکس کے پاس بہت بڑا ایک ہاسپٹل بھی ہے ہماری مشن کا۔ یہ رفائیل جو نام رکھا گیا کسی مقصد کے تحت رکھا گیا۔ اس رفائیل فرشتے کا کام کیا ہے؟
اس کا کام ہے شفا خدا سے لینا اور بیماروں تک شفا پہنچانا۔ تو یہ جو مقرب فرشتے ہیں، یہ 3 عام فرشتے ہماری بائبل کے مطابق ہمارے سامنے یہ 3 فرشتے ہی سامنے آتے ہیں۔ اور بھی فرشتے ہیں جو کتابیں بتاتی ہیں، جو نمایاں ہے، نمایاں یہ 3 فرشتے ہیں، یعنی کہ میکائیل، جبرائیل اور رفائیل۔ آج ان کی شفاعت کو ہم حاصل کرتے ہیں کہ خدا ہم ان کی عید مناتے ہوئے تیری حضور میں عرض کرتے ہیں کہ تو جو پیغام انہیں دیتا ہے، میکائیل ہمیں زیادہ سے زیادہ خوراک پہنچائیں، آج خوراک کی بہت کمی ہے۔ جبرائیل جو ہے وہ جو ہمیں پیغام خدا تیری طرف سے دیتا ہے، ہم اس کا پیغام سننے والے بنے اور اسے آگے دنیا تک پہنچانے والے بنے۔ رفائیل خدا وہ ہے جو دنیا داری میں رہتے، ہم ہر کوئی کسی نہ کسی بیماری، دکھ، درد، پریشانی میں مبتلا ہے، تو خدا تو ہماری پریشانیوں کو رفائیل کی شفاعت کے ذریعے سے کیا کر دکھوں دردوں کو شفا میں تبدیل فرما دے۔ اسی لیے سینٹ رفائیل جو ہاسپٹل کا نام ہے، اسی فرشتے کے نام پر رکھا گیا، سینٹ رفائیل۔ جبکہ آج کی اس عبادت میں اور آج کے دن ہم عالمی سطح پر قلب کا دن بھی مناتے ہیں۔ قلب کہتے ہیں دل کو۔ بھائی کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور عقل سے کیا کر پیار کر۔ بھائی جو کوئی خداوند خدا کو پورے دل، جان، طاقت اور عقل سے پیار کر لیتا ہے نا، اس کی زندگی میں اڑچنیں، رکاوٹیں آئیں یا نہ آئیں، لیکن اس کا خداوند خدا کے ساتھ، دل کے ساتھ یا پورے دل کے ساتھ رابطہ اور تعلق ہے۔ آج عالمی سطح پر قلب کے دن کو منایا جا رہا ہے۔ لوگ دلوں کا استعمال جو کر رہے ہیں نا، وہ بڑا غلط کر رہے ہیں، لیکن دل کا استعمال جو صحیح ہے نا، جو بائبل بتاتی ہے، وہ یہی ہے کہ تو اپنے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت اور عقل سے خداوند خدا کو کیا کر پیار کر۔ آج لوگ خداوند خدا کو پیار کم اور دنیا داری کی آسائشوں کو، دنیا داری کے فکر و تردد کو زیادہ دل سے پیار کرتے ہیں اور کسی طرف دل کو مائل کیے ہوئے ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں تیرا مال ہے، تیرا دل بھی وہیں پر لگا رہے گا۔ بھائی جتنے مال ہوئے گا نا، اتنی انسان کا دل جڑا نہ لگا رہے گا۔ تو آج کی عید کے مطابق اور آج کے یوم قلب کے دن کو مناتے ہوئے آئیں، ہمیں خدا کا کلام اس بات کے لیے دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اس مال پر ٹکا دیں جس مال کو نہ زنگ لگتا ہے نہ کیڑا لگتا ہے۔ جبکہ آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا ہے، دانیال نبی کی کتاب سے جو لی گئی ہے، ہزار اس کی خدمت گزار تھے۔ دانیال وجد میں گیا ہے اور اس نے دیکھا ہے کہ ایک شخص، ایک ہستی ہے جس کے آس پاس بہت سارے فرشتے ہیں اور اس کی خدمت گزار ہیں، اور وہ کوئی اور ہستی نہیں ہے۔ وہ ہستی کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح، کیونکہ اس کے بارے میں لکھا ہے ایک شخص ہے جو ابن انسان کی مانتا آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا اور اس کے حضور لایا گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو اس نے پہلے سے آسمان پر خدا کے تخت کو دیکھ لیا ہے، اور دانیال نبی اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ فرشتے جو ہیں اس کے آس پاس ہمیشہ اس کے حکم کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ جبکہ پاک کلام میں خداوند یسوع مسیح کے انجیل پاک میں ہم نے سنا ہے کہ خدا کا بندہ مقدس یوحنا عارف رسول نتنیل کی داستان کو بیان کرتے ہوئے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس وہ آیا، نتنیل سے کہا گیا کہ بھائی ہم نے مسیح دیکھ لیا ہے، ہمیں مسیحا مل گیا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی ناصرت سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے۔ تو جب اسے ملایا گیا تو یسوع مسیح نے دیکھتے اسے کہا کہ یہ ایک اچھا اور حقیقی اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں ہے، اس میں جھوٹ اور فریب نہیں ہے۔ جب یہ بات کہی گئی تو اس نے کہا کہ اے خدا تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی فیلبوس نے جو تجھے بتایا اس سے پہلے بھی میں تمہیں جانتا تھا۔ اسے یہ بات خیال میں آتی ہے کہ میں فلاں جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، واقعی بھائی یہ تو بات میں نے دل کی بتا دی ہے۔ بتانے والے کون تھے؟ بتانے والے تو فرشتے تھے۔ کون بتانے والا تھا؟ جبرائیل فرشتہ بتانے والا تھا، جو پیغام لے جاتا ہے، پیغام لیتا ہے، وہ بتانے والا تھا۔ تو خدا یسوع مسیح نے جب اس کو سارا ماجرا بتایا تو اس نے کہا کہ بھائی تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا ہے، تو دیکھے گا اور بہت سارے ماجرے دیکھے گا، کہ تو دیکھے گا کہ اپنے انسان کو اوپر تو آسمان سے فرشتے اترتے دیکھے گا اور فرشتے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھے گا۔
یعنی کہ آج کا پاک کلام ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ایسی ہستی، ایسا خداوند خدا ہے جو میری اور آپ کی خاطر زمین پر اترا، لیکن زمین پر اس کے فرشتے بھی تابع دار رہے۔ کیسے تابع دار رہے؟ کہ ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح روزے کی حالت میں جب بیابان میں چلے گئے تو شیطان نے اسے آزمایا۔ آزمانے کے بعد، آخری آزمائش کے بعد خداوند یسوع مسیح نے جب اس سے کہا تھا کہ اے شیطان مجھ سے دور ہو، تو اس کے فوراً بعد فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور یسوع مسیح کی خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ پاک کلام ہمیں اس بات کے لیے دعوت دے رہا ہے کہ وہ آج ہم جبرائیل، میکائیل اور رفائیل کی عید مناتے ہیں، جو مقرب فرشتے ہیں، ان کی عید کو مناتے ہوئے ہم اس بات کو جانے پہچانیں کہ یہ سب کے سب خداوند یسوع مسیح کے تابع دار ہیں، اس کی خدمت کرنے والے ہیں۔ آئیں ہم بھی ان فرشتوں کی، ان مقرب فرشتوں کی مدد کو اور سفارش کو حاصل کرتے ہوئے خداوند خدا سے عرض کریں کہ خداوند خدا ان کی شفاعت کے ذریعے سے ہماری دعاؤں اور سب کو قبول فرما لیں۔ اور خاص کر دعا کرتے ہیں جبکہ آج یوم قلب کے دن کو منایا جا رہا ہے کہ خداوند خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دل کو خداوند خدا تیری طرف راغب کریں اور اسی خزانے کو اکٹھا کرنے والے بنے جس سے نہ کیڑا اور نہ زنگ لگتا ہے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔